بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمارے بہادر مسلح افواج نے بھارتی جارحیت پر نہ صرف دلیرانہ کارروائی کی ہے بلکہ اپنے عوام کی طاقت سے کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطرے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ امن کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پانی کے مسئلے، انسداد دہشت گردی کے معاملے پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اگر جارحیت ہوگی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات بات چیت کے ذریعے حل ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا بھارت ان معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے اور کیا بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن UK میں مقیم جناب مقیم احمد خان صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ایک اپنا پروگرام ٹیبل ٹاک بھی کرتے ہیں، انہیں مدعو کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مقیم احمد خان صاحب، پاکستان بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے لیکن بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ کیا مذاکرات ہو پائیں گے اور مذاکرات میں یہ جو معاملات جن کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی حل ہو پائیں گے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جو بھی کوئی دنیا میں کبھی تنازع ہوا، بڑا مسئلہ ہوا، جنگیں ہوئی، سرد جنگ ہوئی، اختتام اس کا مذاکرات کی میز پر ہی ہوا ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں کبھی کوئی سیاسی بدامنی ہوئی، کوئی نظریاتی یا سیاسی اختلافات ہوئے، کوئی فوجی کارروائی ہوئی، نتیجہ بات چیت ہی ہوا۔ لیکن وہ ٹائمنگ ہوتی ہے اور بات چیت کے لیے درجہ حرارت کو نیچے لانا پڑتا ہے۔ اس وقت نہ تو مذاکرات کے لیے ماحول سازگار ہے اور ابھی تک کوئی تیسری قوت سامنے نہیں آئی کہ جس نے مذاکرات کی میز سجانے کے لیے یا میزبانی کے لیے اظہار کیا ہو۔ کہنے کو تو ہم قیافہ شناسی کرتے رہے کہ سعودی عرب میزبان ہو سکتا ہے، UAE ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی تیسرا۔ امریکن صدر ٹرمپ نے کہا تو تھا کہ اپنے وزارت خارجہ کو بھی کہ ان کا ٹیبل سے جائیں، انہیں دعوت پہ بلائیں، انہیں بٹھائیں، تو کہاں گئی وہ ساری باتیں اور ثالثی والا کردار بھی کہاں چلا گیا پھر؟ اب وہ زبردستی تو مطلب نکاح نہیں پڑھا سکتا نا ٹرمپ۔ جی جی، نہ دولہا والے موجود ہیں نہ دلہن والے موجود ہیں، وہ اکیلا قاضی کیا کر لے گا؟ تو آفر کی تھی نا۔ اب وہ مسئلہ یہ نہیں ہے، پاکستان تو مذاکرات کے لیے بھی راضی ہے۔ پاکستان بھی آج کل بھی وزیر اعظم نے وہی دہرائی بات، لیکن وہاں پہ مسئلہ جو ہے اس وقت ان کے ریاستی انتخابات مودی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن رہے ہیں۔ وہاں سے چونکہ اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں ان کے ہاں رافیل کی کمیشن کی باتیں پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہیں، سیاست کے ایوان اعلانوں میں بھی ہو رہی ہیں اور چوک چوراہوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی اپنی جماعت کے رہنما اس جنگ کی وجوہات پر بھی شکوک کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے شمار بڑے لوگ جس میں سے یشونت سنہا، شرد پوار، سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر دفاع، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ پاکستان کا ہاتھ ہے نہ جنگ کی ضرورت تھی، اور یہ بلا وجہ داخلی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ مسئلہ یہ نہ پاکستان کا ہے، نہ پاکستان اس میں انوالو تھا، نہ ابھی تک کوئی اس کے پروف کوئی سامنے آیا ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ اس ثانیہ کو ہو چکا ہے۔ دنیا کے کسی بھی موقر جریدے نے، کسی مستند اخبار نویس نے، کسی آزاد خیال رائٹر نے یا کسی تیسری قوت نے، عالمی ادارے نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس میں انوالو تھا۔ لیکن وہاں پہ جو انڈیا میں صورتحال ہے، وہاں پہ ترنگا یاترا نکالی جا رہی ہے۔ 11 یا 13 دن ہو گئے ہیں اور وہ ہر شہر میں جناب فتح کی ریلیاں نکل رہی ہیں، اور
وہ اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہم نے تو پاکستان کی جو ڈیفنس لائن کا 20% تباہ کر دیا. نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی آڈیو ہے جس کو کوئی دنیا کا کریڈیبل ادارہ ویریفائی کر سکے. مطلب اب اے آئی سے تو آپ بھی بنا دیں گے. تو یہ ایک صورتحال وہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے. اور بات تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئے ہیں. جاپان سے بھی زیادہ بڑی ان کی گروتھ ہو گئی ہے اکانومی کی. لیکن جو ریئلٹی ہے وہاں پہ 45% یوتھ بے روزگار ہے. جو دعویٰ کر کے نریندر مودی اقتدار میں آئے تھے وہ یہ تھا کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دوں گا. وہاں پہ 2 کروڑ نوکریاں گزشتہ 12 سال میں بھی نہیں دی گئی. اب حکومتی ناکامی کو چھپانے انہوں نے اب یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ منہ سے آگ کے شعلے نکال رہے ہیں صرف عوام کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے. ویسے اور یہ بات زبان زد عام ہے کہ نومبر میں ہونے والا بہار کا انتخاب اس کو جیتنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے. پہلے بھی جو پلوامہ اور اڑی والا واقعہ ہوا تھا اس کا بینیفیشری بھی بی جے پی کے صاحب اقتدار تھے کہ جن کو دوبارہ الیکشن میں جیت نصیب ہوئی، ورنہ وہ الیکشن ہار رہے تھے. یہ ساری صورتحال ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، جب تک یہ نومبر تک سے پہلے آپ پھر سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی چانس نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نومبر سے پہلے یہ پھر خود کو بچانے کے لیے اپنی سرکار دوبارہ آنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر تو؟ یہی بات ہے تقریباً. نظر تو گراؤنڈ پہ تو یہی صورتحال ہے. جس طرح کے ان کے بیانات ہیں، جو ان کی باڈی لینگویج ہے اور جس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں اور جس طرح کا ماحول ہے ان کے ملک میں، ابھی تک ان کا ٹی وی اسکرین لگائے ہیں وہ جناب ٹینک اڑا رہے ہیں اور جہاز پتہ نہیں اڑا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں. عجیب و غریب سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے. وہ شعلے ان کی اسکرین پہ آپ کو نظر آئے. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں مقیم صاحب ان کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے آپ نے گزشتہ بھی کہا، جب اندر سے بھی لتاڑا جا رہا ہے، باہر بھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہیں ہوا اس موقع پہ. باہر اندر سے لتاڑا جا رہا ہے، باہر سے جو ہے وہ کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ ٹیبل پہ نہیں آ رہا ہے. تو یہ عوام جو ہے کب تک اس کی بھارتی عوام جو ہے اس چیز کو، اس جھوٹ کو وہ قبول کرتے رہیں گے اور وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ سر یہ ایک تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لٹریسی کا ریٹ دیکھیں انڈیا کا وہ بہت لو ہے. اور یہ 2-3 ایشو وہاں پہ ایسے ہیں. ایک مسلم دشمنی جو ہے وہ بہت ایک پاپولر نعرہ ہے وہاں پہ، اب سے نہیں. اسی وجہ سے پاکستان بنا تھا. پاکستان کی علیحدگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ جو ہندو اور مسلم تشخص کی لڑائی تھی اسی کی وجہ سے اور اسی کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. ابھی بھی ان کے ریلوے اسٹیشنز کے اوپر ہندو پانی اور مسلم پانی کی آواز لگتی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اقلیتیں بڑی محفوظ ہیں اور مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے اور فلاں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اکثریت میں ان کے ہاں چھوٹی ذات کے ہندو ہیں. یہ برہمن اور پٹیل جو ہیں یہ تو کچھ فیصد ہیں سر. اور وہ انہوں نے بھی اپنی جو اقتدار اعلیٰ کے لیے ایسے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں جس کا حساب نہیں. وہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا چھوت چھات، انگلش میں کہتے ہیں انٹچیبلز. اور وہ دلت، میتر، چمار، اس طرح کی کئی ذاتیں ہیں کہ وہ صفائی کرنے والے، وہ جانوروں کی کھالیں کھینچنے والے، مردے دفنانے والے اور اس طرح بے شمار. ان میں سے کوئی بھی آدمی بڑی مشکل سے کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے. اب یہ مشکل سے وہ ٹائپ ایک خاتون ہے، وہ نیچلی ذات ہی ہے جسے صدر بنایا ہے معاشی طور پہ. اور حالانکہ وہ اگر کسی کو چائے کا کپ پیش کر دے نا ابد اس کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ چائے کے کپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا اور لگا لے گا تو پیے گا نہیں، کہنے کو وہ صدر ہے ملک کی. تو اس ماحول میں اور اس انوائرمنٹ میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اقلیتیں بھی محفوظ ہیں، وہاں کا ماحول بھی سازگار ہے، اور جو وہ
اصل حکمران جنہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو نچلی ذات کے ہندو تھے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ ان کے لیے نوکریاں ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ کسی کی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے مندروں میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ صورتحال ہے مقیم احمد خان صاحب، تو کیا میاں شہباز شریف صاحب کے دورے اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ جو گروپ جو گیا ہے سفارتی طور پہ، وہ جو ہے وہ کوئی ایسی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑی توقعات، ان دونوں سے بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں کہ یہ مودی کو ان لوگوں نے جنہوں نے سیز فائر کرایا تھا ان کے ذریعے ٹیبل پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ شاہد صاحب، پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ زبردستی نہ مذاکرات ہوتے ہیں، جی جی نہ زبردستی کی شادی کامیاب ہوتی ہے کہ آپ کھینچ تان کے انہیں ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیں گے، بعد میں وہ ہر شک کے اوپر کباب میں سے ہڈیاں نکالیں گے، تو وہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ اب یہ جب تک وہاں وہ اپنے داخلی معاملات سے نبٹ کے فارغ نہیں ہو جاتا یا اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر لیتا، اس وقت تک کم از کم یہ جو رجیم بیٹھی ہے وہاں پہ وہ مذاکرات کی میز پر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر یہ کوئی کسی بیرونی دباؤ کی صورت میں بیٹھ بھی گئے تو انہوں نے اڑچنیں ڈالنی ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی بہت توقعات وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب توقعات وابستہ نہیں ہیں تو چین نے جو ہے وہ تو اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب جب چین کھڑا ہے، ترکی بھی کھڑا ہے، آذربائیجان بھی کھڑا ہے، تو پھر یہ جب لوگ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے اگر کوئی غلطی کرتی ہے مودی سرکار تو پھر شاید بات ہاتھ سے نکل نہیں جائے گی؟ سر یہ آخری درجہ ہوگا میرے حساب میں۔ ٹھیک۔ اب دونوں نے اپنی طاقت بھی آزما لی ہے، دونوں نے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر لیا ہے، جو ہتھیار تھے وہ بھی ٹرائی ہو گئے ہیں، جو سکلز تھے ان کا بھی استعمال ہو گیا، جن کی امداد پہ تکیہ تھا وہ بھی پتہ لگ گیا، اور کون کدھر سانجھی ہے یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے جو ہمارے یہاں میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد علیحدگی کا ہوتا ہے نا، دونوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں غلطی کتھے کیتی، میں کیا سی۔ تو اب یہ سوچ بچار جو ہے کسی نتیجے پر بھی پہنچائے گی، اور رویے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مذاکرات ہی ہوں یا کہیں ضروری بیٹھیں یا کوئی زبردستی ہمیں بٹھائے، مطلب آہستہ آہستہ اب آپ یہ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مثال میں دے رہا ہوں، I can be wrong، کہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہیں انڈیا کے لیے، اور ہماری مر کے ایک فلائٹ ہے جو شاید ملیشیا جاتی ہے، جو انڈیا سے ہو کے گزرتی ہے، جبکہ ان کی کوئی 120 فلائٹیں ہیں جو پاکستان سے گزر کے دنیا کے دوسری حدود میں جاتی ہیں۔ ان کو کئی جگہ پر فلائٹس میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگ رہا ہے، فیول بھی بڑھ گیا ہے، اور فضائی حدود کے استعمال پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اب یہ صرف پناہ کی جنگ ہے کہ وہ کون اس کو ریورس کرے گا اور کب۔ اب وہ ریسیپروکل ہے، وہ انہوں نے کرا، پاکستان نے بھی کر دیا، انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، پاکستان نے بھی ایکسٹینڈ کر دیا جون تک۔ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی گیم ہے، اناؤں کی بھی جنگ ہے اور میسج شو کرنے کی بھی بات ہے۔ تو دونوں جو طاقتیں ہیں اس وقت، وہ پنجابی میں ہمارے ہوتا ہے نا، وہ سنڈے لڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو یرکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلک کون جھپکے گا۔ تو یہی صورتحال ہے، نفسیاتی اور اعصابی جنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں کئی اور بھی فیکٹرز ہیں، جس میں داخلی بھی ہیں، جس میں خارجی ہیں، جس میں عالمی تناظر میں دیکھنے والی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ہی گرد بیٹھے گی، ماحول میں کچھ تلخی کم ہوگی، اور پھر جو ہے صورتحال بدلے گی کسی نہ کسی طرح۔ ساری عمر تو ایسا رکھ نہیں سکتے آپ کہ ابھی تک صورتحال بدلنی جو ہے وہ لازمی بات ہے، اندر سے ہی بدلے گی۔ جب
اندر سے عوام کا جو ہے وہ پریشر آئے گا. اچھا جب پریشر کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں بھی جو ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ پڑے ہیں کہ مودی سرکار نے جھوٹ بولا ہے, پلاما ایک فراڈ ہے, ایک ڈرامہ ہے جو اپنے ہی خلاف خود ہی کیا گیا ہے. اچھا جب وہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں بھی جو ایک ہم سب لوگ جو تھے اہل سیاست, اہل عوام اور فوج ایک مضبوط پیج پر نظر آ رہی تھی, اب اس میں بھی تھوڑا سا اہل سیاست کے حوالے سے جو ہے عدم استحکام دوبارہ شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ بھی اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی آواز اٹھانے لگی ہے, تھوڑی سی ہل جل جو ہے وہ گرمی سردی جو ہے سیاست میں نظر آنے لگی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو داخلی ہیں معاملات ان کو حل کرنے کی طرف اب توجہ حکومت کو دینی نہیں چاہیے, جو کہ گزشتہ دور ادوار میں اور بالخصوص ایسے موقع پر جیسے کہ جنگ کا موقع تھا, اس کو ایک آل پارٹی کانفرنس سے اس عدم استحکام کو سیاسی کو دور کیا جا سکتا تھا, نہیں کیا گیا, موقع ضائع کیا گیا دونوں طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں ابھی بھی اس سے پہلے کہ ایک وار اور ہو جائے اور وہ کوئی نتیجہ خیز ہو, ہمیں اس سے پہلے اپنی داخلی جو ہے عدم استحکام اس کو استحکام میں لے آنا چاہیے اور حکومت کو جس کا ذمہ داری بنتی ہے کوئی اہم کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی فوری طور پہ تو اللہ نے چاہا تو میں کوئی اور جنگ نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ تلخی کا ماحول شاید بڑھتا گھٹتا رہے گا اور اس کے نتیجے میں وہ پابندیاں ادھر ادھر یہ کرتے رہیں گے دونوں فریقین. لیکن گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے واضح طور پہ آپ کا اشارہ ان کی طرف تھا, میں حیران ہوں کہ اگر یہ اس کو انہوں نے صحیح اسپرٹ میں اس کو موقع کو گنوا دیا, جیسے سچویشن کریٹ ہوئی تھی اور عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں کی اسی رات کو, لیکن ان کی جگہ کم از کم کوئی سینسیبل آدمی ہوتا تو وہ فوری طور پہ یہ کہتا کہ جناب ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انڈیا کے خلاف سینہ سفر ہیں, باقی جو معاملات ہیں وہ اس کے بعد دیکھیں گے. تو میرے حساب میں عمران خان کی 12 گھنٹے میں پیرول پہ ضمانت بھی ہو جاتی, حالات بھی بہتر ہو جاتے. تو یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی والی سائڈ. دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی اگر کبھی میاں شہباز شریف بھی جیل میں فون کر کے عمران خان کو یہ کہہ دیتے کہ خان صاحب یہ سچویشن ہے اور ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال کہیں بہتر ہوتی. اور اب جو آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کی اپیل کی درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں لگنے کا نام نہیں لے رہی. آج بھی علیمہ خان باہر وہ شکوہ کنا تھی کہ نہ عملہ لفٹ کرا رہا ہے, نہ وکلا کی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے, جو یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ بھی ہوئی ہے. تو صورتحال اب یہی ہے, اور یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ عمران خان جو ہے بقرعید سے پہلے گھر پہ پہنچ جائیں گے. لیکن میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ چونکہ 26ویں ترمیم کے بعد اب جو صورتحال ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی اپیل اگلے سال تک تو اس کی باری نہیں آتی, آؤٹ نہیں چاہتی اور شاید اجازت نہیں ہے. تو یہ کام تو فوری طور پہ ہوتا اب نظر نہیں آ رہا انٹل اینڈ انلیس کہ اوپر کوئی رضامندی ہو جائے اور جو کچھ ان سے توقعات کی جا رہی ہیں وہ پورا کریں, وہ کر بھی دیں اور آئندہ اس پہ کاربند بھی رہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں آج پھر انہوں نے جیسے آپ نے کہا آج بھی کل بھی کہا آج پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں تو صحیح ہم سے کیا ناراضگی ہے, ہم نے کیا جرم کیا ہمارے بھائی نے, ہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ہمیں بتائیں, ہم جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کر لیتے ہیں, معاملات کو بھی آپس میں سلجھاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ معاملات سلجھانے والے کیوں نہیں سلجھا رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ گزشتہ ایک موقع آیا جہاں وہ آئے تھے, چلے وہاں ان سے غلطی ہوگی, اب یہ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس معاملے کو سلجھا دیا جاتا اور اس عدم استحکام کو دور کر دیا جاتا؟ شاہد صاحب اب یہ اتنا سادہ بھی تو نہیں ہے جی, دونوں طرف سے دیکھیں نا. اب کہ وہ جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے جوتے میں پاؤں ڈال کے دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے. ٹھیک. حکومت جو ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ وہ ایک پیج پر ہے, بلکہ اب تو ایک ہی پیراگراف پہ آ گئے ہیں. تو اس صورتحال
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ PTI نے کیا ہے، PTI اس کو مان کے راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کی آپ معافی مانگیں، خان صاحب کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں موقع پہ انہوں نے معذرت کر دی ہے، اظہار ندامت کیا تھا وغیرہ وغیرہ. اور علیمہ خان صاحبہ کو بلا وجہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، ان کی بہن ہے. اب ان کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ ہوا ہوتا تو ان کی اہلیہ خانہ کا رویہ بھی یہی ہوتا. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اب ان کو یہ سمجھ نہیں، وہ یہ سمجھ رہی ہیں یا ان کا شاید یہ اندازہ ہے کہ PTI کی قیادت جو ہے پتہ نہیں وہ جیل کا پھاٹک توڑ کے عمران خان کو باہر لے آئے گی. اب وہ اگر کوئی سیاسی بیان دیتے ہیں تو وہ پبلک میں ان سے جواب دہی کرنا شروع کر دیتی، جیسے آج انہوں نے بیرسٹر گوہر سے کر دی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا. اب وہ کون سا سامنے جادوگر ہے بیرسٹر گوہر کہ وہ جناب عدلیہ کے مزاج کو بھی سمجھ لے گا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی معاملہ طے کر لے گا، پارٹی بھی جو کچھ وہ کہیں گے اس پہ مان جائے گی، اور وہ خان صاحب کے اہل خانہ کو بھی مطمئن کر پائیں گے اور سب کی ضمانت کرا لیں گے. اب وہ مطلب ان کی بھی کوئی حدود و قیود ہے. وہ ایک نمائشی چیئرمین ہے، ایک قابل عزت وکیل ہیں، MNA بھی ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے طاقتور تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو باہر لے آئیں گے. اب یہ ان کی توقع تو ہو سکتی ہے علیمہ خان کی، لیکن گراؤنڈز پر ایسا ممکن نہیں ہے. اور اب یہ غیر سیاسی سوچ ہے، اور وہ کیونکہ ایک ہاؤس وائف ہیں، کئی پیچیدگیاں اور کئی کمپلیکسٹیز شاید وہ سمجھ نہیں پاتی اور وہ بے دھڑک اسے بول جاتی ہیں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے خود ہی وہاں اڈیالہ میں جب تک رہنا ہے خود ہی رہنا ہے، اور خود ہی اس نے اپنے ہی وہاں بیٹھ کے رہا بھی ہونا ہے اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے کی تبدیلی سے. جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں استاد طبع، وہ آپ ان سے واقف ہیں، وہ جس بات پہ اڑ جائیں وہ اڑ جاتے ہیں، ان کے یہاں نرمی کا تاثر نہیں ہے، اور جہاں پہ یو ٹرن لینا وہ لے بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں کہ میں نے نواز شریف کی طرح معاہدہ کر کے باہر نہیں جانا، میں نے زرداری کی طرح ملک سے باہر نہیں جانا، اور میں نے جو ہے وہ بیماری کا بہانہ کر کے جیل سے باہر نہیں نکلنا. اب یہ کیا وہ اس طرح کا طرز عمل رکھ کے وہ مین خمینی یا نیلسن منڈیلا بن جائیں گے؟ دیکھیے جی، ہر سوسائٹی کا ہر وقت کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ PTI نے جتنی مار کھانی تھی کھا لی ہے. 10,000 سے زیادہ آدمی جیلوں میں ہے، 35,000 کے قریب لوگ ہیں جو چھپے ہوئے مفرور یا روپوش ہیں، جن کے اوپر وہ نامعلوم پرچے ہوئے ہیں. وہ جو ٹاپ کا فائٹنگ کیڈر ہوتا ہے اور جو وہ صف اول کا دستہ تھا وہ تو تقریباً لپیٹ میں آ چکا ہے. جتنے وہ ہاکس تھے وہ سارے اب زیر عتاب ہیں. تو اب وہ اور عام شہری ووٹر یا سپورٹر وہ کوئی SSG کا کمانڈو نہیں ہوتا کہ وہ پولیس کی مار بھی کھا لے، وہ 14 دن کا ریمانڈ بھی برداشت کر لے، اور پھر ہر ایک کے اتنے کو مالی وسائل نہیں ہوتے کہ جی آپ کے اوپر میاں والی، شکر گڑھ اور لورا لائی پرچے ہوئے ہوں اور آپ وہاں پہ پیشیاں بھی کرا رہے ہوں، اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہے ہوں اور وکیلوں کی فیسیں بھی ادا کر رہے ہوں، اور پھر کسی کی صحت اجازت دے یا نہ دے آپ کے سامنے ہے. یاسمین راشد ہیں، یہ اعجاز چودھری تھے، میاں محمود الرشید ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کے بھی شاہ محمود قریشی کا بھی ہارٹ کا مسئلہ تھا، وہ بھی ہاسپٹل رہ کے گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ان کا کوئی ترجمہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ توقعات کر لینا کہ جی وہ اگر پبلک کی اتنی سپورٹ ہے تو وہ یعنی قانون سے بالا تر ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ پھر جو کال دی جا رہی ہے ایجیٹیشن کی، ایک دفعہ پھر جو تحریک کی کال دی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے، اور بالخصوص حکومت کو ایک قسم کا ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹیبل پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ احتجاج کی کال دے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر ناکام ہو جائے گی اور
وہ جو سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی عادت، وہ نہیں ہو پائے گا، اور ان کو اڈیالہ سے اس طرح تحریک کے ذریعے چھڑوایا نہیں جا سکے گا؟ ابھی تک تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ تحریک چلا کے آپ نے کوئی کسی لیڈر کو باہر نکال لیا ہو، اور اگر کسی دباؤ کے تحت میں کوئی آ بھی گیا تو فوج سے لڑ کے دوبارہ اقتدار میں کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک، تو یہ سمجھنے والی ضرورت ہے۔ اور لیکن اس کا فائدہ جو اس کمزوری کا، اپوزیشن کا فائدہ جو ہے وہ حکومت اٹھا رہی ہے، جس کو عوام کی بالکل ہی حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن اب وہ نہ صرف پیج پر مضبوط ہوتی جا رہی ہے بلکہ قدر عوام کی حمایت بھی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انالیسس درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ اس وقت عوام کی توجہ جو ہے وہ بھارت سے جیت کی طرف لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک، جیت کا نشہ جو ہے اس وقت آئس کے نشے سے زیادہ پاپولر ہے، اور جب تک یہ خماری اترے گی اس وقت تک ڈیفنس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، حالیہ بجٹ اور سخت گرمی کی لہر جو ہے پھر ہمارا مزاج بھی پوچھے گی اور ہمیں گراؤنڈ پہ بھی لے آئے گی۔ یہ تو کلیئر بات ہے کہ، اور کہا بھی جا رہا ہے اور یہ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ ڈیفنس کا بجٹ بھی بڑھے گا، اور وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ لازمی بات ہے، یا ٹیکسز بڑھیں گے، یا کوئی مراعات کم ہوں گی، یا کوئی سبسڈیز کا خاتمہ تو ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے بعد جو حمایت حکومت کو ملی ہے وہ واپس ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور عوام جو حکومت ہے ایک دفعہ پھر مضبوط صفحے سے کمزور صفحے پہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بجٹ کے بعد؟ یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر عوام کو یا عوام پر زیادہ ٹیکس لا دے گئے تو کیا ہوگا، عوامی ریئیکشن۔ اس کو جو توڑ کرنے کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، اور آج جو پروفیسر احسن اقبال صاحب کا بھی بیان ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، تو الٹیمیٹلی نہیں، یہ تو ایک دونوں بیانیہ ہے، کیسے دینے کی کوشش ہے؟ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو ان کے پاس پہلے اختیار تھا، نہ اب بجٹ کے حوالے سے کوئی اختیار ہے، کیونکہ یہ تو آئی ایم ایف کے ہاتھوں جو ہیں اس کے سکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس نے کہنا ان کو کرنا پڑنا، اور بجٹ پہلے بھی اس نے بنا کے دیا تھا، اب بھی اس نے بنا کے دینا ہے۔ دیکھیں جی، ابھی میں یہ کلیئر کر دوں، یہ بار بار ہمارے ہاں آئی ایم ایف کو گالیاں سارے نکالتے ہیں، وہ ساری عمر سنا ہے، وہ 7واں پروگرام ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک اصلاحاتی ادارہ ہے۔ اب یہ لوگوں کو چپ جائے گا لفظ، لیکن ہے اصل میں، آپ دنیا کے باقی جو کمرشل بینکس ہیں یا عالمی ادارے ہیں ان سے قرض لیتے ہیں تو اس کی شرح سود 6 یا 7% ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف جو قرضہ دیتا ہے اس کی شرح سود 2 سے 2.5% ہوتی ہے۔ ٹھیک، پھر آئی ایم ایف خود آپ کے دروازے پر نہیں آتا، آپ پیاسے کی طرح اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک، اور جب آئی ایم ایف کسی کو پلان پیش کرتا ہے تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی طرح آپ کے ادارے کو گائیڈ کے ساتھ میں کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہاں سے آپ اخراجات کم کریں گے، یہ ملازمین فاضل ہیں، یہاں پر آپ کا بجٹ جو ہے وہ کھوڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے، یا فلاں پروجیکٹ جو ہے وہاں سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، یا تو آپ قطع کلامی معاف مقیم احمد صاحب، بار بار قرض لے کے اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف ان کو تجویز نہیں دے رہا، شرائط لاگو کر رہا ہے، اور قرضہ دینے کے لیے اس نے وہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط مانتے ہیں یا پوری کرتے ہیں تو اگلا قرضہ دیا جاتا ہے، ورنہ دیا ہی نہیں جاتا۔ پاکستان کی مجبوری ہے قرض لینا، اس کے بغیر تو یہ چل ہی نہیں سکتا۔ اب آئی ایم ایف ذرا سا ہلتی ہے تو ادھر تو لالے پڑ جاتے ہیں ان کو، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تجویز نہیں، اب تو وہ انگوٹھا گلے پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ قرض لینا ہے بھائی صاحب تو یہ پہلے پوری کریں، اور یہ آگے بھی پوری کرنی پڑیں گی، ورنہ اگلی قسط نہیں ملے گی۔ ٹھیک، اب میں اس کی کوئی ترجمانی کے فرائض انجام نہیں دے رہا ہوں، جی جی، لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام کی ایک قسط تھی جو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی تھی، اس کے لیے 11 مہینے ہماری ناک رگڑوائی گئی تھی، جی بالکل، اور ہم نے
امریکہ کو اور پتہ نہیں کس اور یو اے ای کی ریاستوں کو اور سعودی عرب بحرین اور پتہ نہیں کویت کس کس کی ترلے ڈالے تھے تب جا کے وہ کس طرح ریلیز ہوئی تھی. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک آپ کا ٹریک. اب یہ مثال لے لیں ہماری ذاتی زندگی کی کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ایک دفعہ آپ سے ادھار لے جائے, وہ وعدہ کرے ایک ہفتے میں دے دوں گا اور 4 سال بعد واپس کرے, اگلے ہفتے پھر واپس آ جائے, پچھلی دفعہ 1 لاکھ لیے تھے اس دفعہ 5 لاکھ مانگ لے, اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ کوئی سرکاری ملازم تھا اور اب تو اسے جاب سے بھی نکال دیا گیا ہے, تو آپ اس سے کیا توقع کریں گے, کیا کہیں گے اسے کہ پتر گالی بھی لے جاتے ڈوب دے جا کے, وہ یتیم خانہ نہیں آئی میں, ٹھیک ہے نا. اور وہ نہ ہم کو یتیم بچے ہیں کہ ہم جا کے ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ کہیں گے لے جا پترا کوئی گل نہیں جنت باقی صاف کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ تو یعنی پھر آپ کا بھلا کرنے کی کوشش کریں تب بھی مشکل ہے, اور نہ کریں تو تب بھی مشکل ہے. کہیں سے ہمیں قرضہ کوئی نہیں دے رہا تھا اور اس سے سستا قرضہ ملتا کہیں سے نہیں ہے. پھر وقت وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب کس طرح آپ نے اپنی اکانومی سنبھالنی ہے, پھر آپ بھاگ جاتے ہو. اب یہ لوگ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ نائجیریا نے اپنا قرضہ واپس کر دیا اور پلان جو تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا, تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے ہوتا, آپ 1 لاکھ سے تنخواہ اٹھاتے ہیں اور 900% بڑھا دیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اراکین کی, آپ گجرات کی طرف 140% بڑھا دیتے ہیں, اور آپ کے یہاں جو ہے یہ پنجاب ہاؤس, سندھ ہاؤس, سرحد ہاؤس, جی بی ہاؤس, کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں وہ 7 سٹار فیسلٹیز کی حامل بلڈنگز ہیں, اور اس میں ہو کیا رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. وہ کس لیے ہیں؟ وہ مقیم صاحب یہی کچھ تو ہو رہا ہے, اور اس میں ہم نے جنگ جیتنے کا جشن تو منا لیا, ہم بہت خوش ہیں, لیکن اب وہ جو جشن جو ہے وہ ماتم میں جب بدلنا ہے, جب بجٹ آنا ہے, اور بجٹ آنے کے بعد عام عوام کا خون نچوڑا جانا ہے اور عوام پر ہی بوجھ ڈالا جانا ہے, نہ صرف آئندہ جو ہے وہ بجٹ کا بلکہ اس جنگ کا بھی. اور عوام نے جو ہے وہ ساری خوشی جو منائی ہے وہ اس کے ناک سے اور اس کے کان سے دھوئیں کی شکل میں نکلنی ہے. اب اس صورتحال میں عوام کیا کرے گی اور اس حکومت کا کیا بنے گا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. اچھا جی, وہ انہیں لائٹر نوٹ, یہ انڈین گجرات میں نا ایک کہاوت مشہور ہے, یہ ہمارے یہاں کراچی میں بھی گجراتی کمیونٹی بہت ہے, تو وہ ان کے یہاں ایک بڑا دلچسپ محاورہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلا دیوالی نے پچھی دیوالا, یعنی پہلے دیوالی اور پھر دیوالا. ہاں, تو یہ اس میں یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہی ہونا ہے. نہیں ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مشکل وقت آئے گا کہ جس وقت آپ کو اپنا ٹیکسی زیادہ دینے ہوں گے, یا مراحت میں کمی آئے گی, یا کوئی اکنامی صورت یہ تو نظر آ رہا ہے نا. یہ تو دیکھیں ہم ایسے ہی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کے بیانیوں پہ چلتے ہیں. انہوں نے کہاں حکومت کوئی بھی ہو کہاں اپنے ان بیانیوں کو, ان وعدوں کو, ان دعووں کو پورا کیا ہے. یہ تو لولی پاپ دکھاتے ہیں اور پھر وہ بھی واپس لے لیتے ہیں, وہ بھی عوام کے منہ میں نہیں دیتے ہیں. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے, جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں آئندہ بجٹ میں عوام کی چیخیں تو بڑی دور کی بات ہے, اب تو سانس بھی نہیں نکلے گی. تو عوام کو ہی سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا. مقیم احمد صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین ہمیں جو ہے حالات اور واقعات کے ساتھ چلنا ہوگا, اور حکومت کو بھی جو ہے اب جنگ ہم نے جیت لی, یقیناً خوشی کا موقع تھا, ہم نے سب نے مل کر جو ہے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے, لیکن اب ہم نے اپنے مسائل کو بھی جو ہے ان کو حل کرنا ہے, اور اس کو کے لیے بھی ہمیں ایک پیج پر آنا ہوگا. حکومت کو عوام کا سوچنا ہوگا, عوام کا خیال کرنا ہوگا, اور بیانیے سے, دعووں سے, وعدوں سے باہر نکل کے حقیقت میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہوگا. ورنہ حکومت جو ہے اس کو بھی جو ہے وہی کچھ دیکھنا پڑے گا جو کہ اس سے پہلے حکومتوں کو دیکھنا پڑے گا. نہ یہ پیج رہے گا پھر, اور نہ ہی شاید حکومت بھی رہے گی. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.